کوشش کرو منافقوں سے کبھی دوستی مت رکھو، کیونکہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو آپ کی عزت پر وار کرتے ہیں۔ جب اپنی خوشیاں ادھوری رہ جائیں تو انسان دوسروں کی خوشیوں سے جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کسی بھی انسان کی اصلیت تب پتہ چلتی ہے جب وہ غصے میں اپنی زبان کھولتا ہے۔ انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے، کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بن جاتا ہے، کوئی ٹکرا کے گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن جاتا ہے۔ یہی تو زندگی ہے جہاں انسان ہی انسان کی دوا ہے۔ مجھے انتظار ہے زندگی کے آخری پنوں کا، سنا ہے آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ رات ہر ایک کی ایک ہی ہوتی ہے، مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ اندھیرا سب کا الگ الگ ہوتا ہے۔ چھوٹے ہمیشہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، عادتیں، عبادتیں، محبتیں اور نفرتیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں بلکہ اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ کپڑے، شکل اور زبان اکثر جھوٹ بولتے ہیں، انسان کی اصلیت تو وقت آنے پر پتہ چلتی ہے۔ کسی سے اتنی توقعات وابستہ مت کیجیے کہ توقعات ٹوٹیں تو آپ خود بھی ساتھ ٹوٹ جائیں۔ دنیا میں اگر آئے ہو تو جینے کا ہنر رکھنا، دشمنوں سے کوئی خطرہ نہیں، بس اپنوں پر نظر رکھنا۔ بھوکا پیٹ، خالی جیب اور ٹوٹا ہوا دل انسان کو وہ سبق سکھاتی ہیں جو کوئی نہیں سکھا سکتا۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ چھن جانا صرف وقت کا تقاضا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو مانگا ہے وہی تمہارا مقدر ہو، یہ بھی تو ممکن ہے کہ نصیب کے پتوں کو اللہ نے تمہاری رضا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے جس بات سے دستبردار ہو رہے ہو اس کو بدلنے پر تمہیں اختیار ہو۔ اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہی چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی وہ قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ لوگ لہجہ کتنی دیر تک میٹھا رکھیں گے یہ ان کی ضرورت طے کرتی ہے۔ دھوکہ بڑی کمال کی چیز ہے، کبھی کھا کر دیکھو، سمجھدار بن جاؤ گے۔ خوابوں پر زندگی بسر نہیں ہوتی، آنکھیں کھولنی ہی پڑتی ہیں۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر، کچھ غریب اور کچھ انتہا کے مخلص ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی خواب اور حقیقت یوں جڑ جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ خواب کی زمین کون سی ہے اور حقیقت کی دنیا کہاں ہے۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، اور یہ بات ہمیں تب سمجھ آتی ہے جب ہم ٹھوکر کھا کر گر چکے ہوتے ہیں، اور جب ہمیں دنیا نہیں تھامتی مگر اللہ ضرور تھام لیتا ہے۔ سب کی اپنی اپنی تکن ہے، کوئی رشتوں سے تکا ہوا ہے،
کوئی لہجوں سے اکتایا ہوا ہے، کوئی ذمہ داری سے نڈال ہے، کوئی ضرورتوں سے پریشان ہے، کوئی اپنی نفسیات سے بھاگ رہا ہے، تو کوئی روح کی کونٹی پر لٹکی خواہشوں کی گڑی سے۔ تنہا ہونا یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے، تنہا ہونا دراصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سب ہیں لیکن آپ کا کوئی نہیں ہے۔ جس دن ہم یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں بلکہ اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، تو اس دن زندگی کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ پہلی بار زندگی مجھے تب مشکل لگی جب میں نے جانا کہ جس بات پر رونا آ رہا تھا اس بات پر دوسروں کے سامنے مجھے مسکرانا تھا۔ سچا، اچھا اور بہترین دوست وہ ہوتا ہے جو خود تو آپ کو جو مرضی کہے، مگر جب کوئی دوسرا آپ کو کچھ کہے تو اس وقت وہ آپ کا سب سے بڑا حامی ہو۔ ماں باپ جب اپنے بچوں کو لوگوں کے سامنے بے عزت کرتے ہیں تو زمانہ بھی ان بچوں کی قدر نہیں کرتا اور وہ پھر مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ پر یقین ہے نا تمہیں؟ تو پھر بس گرنے دو ان آنسوؤں کو، یہی تمہارے لیے آسانیاں بن کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ ہم تصویروں میں خوبصورت اور نمایاں نظر آنا چاہتے ہیں مگر کردار کی فکر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا کردار اور اخلاق ہی اس کی سب سے بہترین تصویر ہے۔ جس کے ساتھ تم ہنستے ہو اسے تم بھول سکتے ہو، لیکن جس کے ساتھ تم روتے ہو اسے کبھی نہیں بھول سکتے۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ ایک بیٹی اور ایک درخت دونوں کا گھر میں ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹیاں ہمیشہ درد میں ساتھ دیتی ہیں۔ تکبر شہرت کا ہو، عزت کا ہو، دولت کا ہو، طاقت کا ہو، علم کا ہو، حسن کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ مٹی چاہے سفید ہو یا کالی، اچھی تو وہی ہے جس پر تکبر کا پودا یا مایوسی کی جھاڑیاں نہ ہو گئیں۔